بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. محترم حاضرین، آج جس صورت پر ہم اللہ کی کچھ ہدایات اور ارشادات کی روشنی میں گفتگو کریں گے وہ سورہ یوسف ہے. یہ بھی مکی صورت ہے جس کی آیتوں کی کل تعداد 111 ہے. اس صورت کا نام واضح ہے سورہ یوسف. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس پوری صورت میں تقریباً پورا سارا کا سارا مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ اور واقعے پر مشتمل. یہ واقعہ بڑا ہی دلچسپ، عبرت آموز اور بہت سارے اسباق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے والد ہیں، ان کا صبر اور نبوی کردار بھی ہے جو نمونہ ہے. خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے نشیب و فراز کے ساتھ ان کا انتہائی اعلیٰ کردار صبر و ضبط کے اعتبار سے دیکھیے. اپنے مخالف کو معاف کر دینے کی جبکہ قوت و اختیار حاصل ہے اور جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس سے بھرپور انتقام لے سکتے تھے، لیکن پھر بھی پوری فراخ دلی سے معاف کر دیا. ان کا یہ کردار بھی ہے. ان کے مقابلے میں جن لوگوں نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ان کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے اور انجام کیا ہوا وہ بھی سامنے ہے. تو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر کرنا، غلطی سے کو معاف کر دینا، پھر خود گھر میں جو ان کو مخالفت جھیلنی پڑی، یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں عام طور سے کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جن انبیاء کرام کے واقعات نقل کیے گئے ہیں زیادہ تر کفار، مشرکین اور مخالفین کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، دعوت و تبلیغ اور دوسرے معاملات میں. لیکن سارے نبیوں کا یہ معاملہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے زیادہ بیان کیا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے الگ الگ طبقات، کچھ مخالفت کرنے والے، کچھ موافقین ہیں، الگ الگ حالت میں پیش آ رہے ہیں ان کے واقعات، اور ان کی ان الگ حالتوں میں الگ الگ درس ہے. ہمارے اپنے مختلف حالات کو اس آئینے میں ہم دیکھ سکتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ دیکھیے کہ گھر میں جو لوگ ہیں، سگے بھائی، والدین، یہ ایمان والے لوگ ہیں. پھر آپ کا سابقہ پڑتا ہے امراۃ العزیز اور اس کے گھر میں، جو یوسف علیہ السلام مصر میں ایک وزیر ہے، اس کا گھرانہ، وہاں پلے بڑے بادشاہ کے سامنے. پھر ایک حکومت میں ایک اعلیٰ مقام، آج کی زبان میں وزیر کہہ لیجئے، وزیر کا مقام اور عہدہ پانے کے بعد ان کا اپنا وہاں کیا معاملہ انتظامی امور کے تعلق سے رہا، اور پھر بھائیوں اور والدین کے ساتھ کیا رہا، قید خانے میں ان کے کردار کا کافی کچھ حصہ بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے. تو الگ الگ لوگوں سے جو گھر کے بھی ہیں باہر کے بھی ہیں سابقہ پڑا اور مختلف نشیب و فراز اس میں نظر آتے ہیں. نہایت ہی دلچسپ، عبرت آموز، بہت سارے دروس اور سبق. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود سورہ کے آغاز میں حروف مقطعات کے بعد قرآن کی آیتوں کے تعلق سے ذکر کیا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. اور پھر اس کے بعد جو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے سامنے، ہم آپ کے اوپر جو ہے سب سے بہترین، احسن القصص بہترین بیان، قصص مصدر ہے اور مراد یہاں ہے قصوں میں سب سے بہترین قصہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسے احسن القصص کہا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ کتنا دلچسپ اور کتنے سبق اور عبرتوں والا یہ واقعہ ہے. چنانچہ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے، یہاں میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں اس کا مرکزی عنوان عاقبۃ الصبر کہا ہے، صبر کا انجام. لیکن صرف صبر ہی نہیں، اس کے ضد میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ بھائیوں کا کردار تھا،
وہ اپنے بھائی سے حسد جلن رکھتے تھے، اور اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے اقدامات کیے، اتنا یہاں تک کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں جا کر پھینکائے کہ وہ ختم ہو جائیں، یہ ہٹ جائیں راستے سے، اور ہم اپنے والد کے چہیتے بن جائیں۔ اس حد تک حسد کرواتی ہے انسان سے کام اقدامات۔ ہاں، دنیا میں پہلا قتل تکبر اور حسد، ان دو وجہ سے ہوا، اور اس سے پہلے ابلیس نے جو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو وہ بھی تکبر اور حسد کی وجہ سے، اور قابیل نے حابیل کا قتل کیا، اس میں بھی حسد کا ہی عنصر تھا۔ چنانچہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، حسد بہت بڑی برائی ہے جو انسان کو سے بہت سارے ایسے کام کرواتی ہے جو قطعی طور سے اس کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس سے منع کیا بلکہ دعا بھی سکھائی، من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے بھی پروردگار رب الفلق ہمیں بچا جبکہ وہ حسد کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا مرکزی مضمون صبر کے انجام کے ساتھ ساتھ ہم حسد اور بعض دوسری امور پہ بھی مشتمل پا سکتے ہیں۔ سورہ کا آغاز جو کیا تو ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کہا یہ احسن القصص ہم بیان کر رہے ہیں، اچھے سب سے بہترین قصہ، اور سورہ کے اخیر میں کہا وَنَحْنُ کیا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے واقعات میں اولو الالباب یعنی عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو واقعات اور قصے ہمیں بیان کر رہا ہے وہ صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے یا کہانی سنانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ فائدے کے لیے ہے، حکمت کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ یہ قصے اور واقعات حق ہیں، ان کی روشنی میں ہم اللہ رب العالمین کی سنت اور قانون قدرت سمجھ سکتے ہیں، اچھے اور برے لوگوں کے کردار کو سامنے پا سکتے ہیں، اور اس آئینے میں اپنے آپ کو رکھ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سی شکل و صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اس صورت کے موضوعات کا سرسری ذکر کریں کہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اس بات ہے اور آپ کی دعوت کی سچائی ہے کہ آپ نبی امی ہوتے ہوئے، کل بھی اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ نبی امی ہوتے ہوئے کہیں پڑھے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے تھے باقاعدہ پڑھنے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، لیکن آپ پچھلے انبیاء کرام اور قوموں کے واقعات ان کی جزیات کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور بالکل ٹھیک صحیح بیان کر رہے ہیں، بلکہ بعض ایسی چیزیں جو توریت اور انجیل میں بگاڑ دی گئی تھی، تحریف کر دی گئی تھی، ان کو قرآن درست کرتا ہے، یہ ان کتابوں کا مہیمن ہے، فیصل ہے، فیصلہ کرنے والا۔ چنانچہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک نبی امی جس نے کسی اسکول کالج میں نہیں پڑھا، جو پڑھنا نہیں جانتا تھا کہ کوئی کتاب کو حاصل کر لے اور اس میں پڑھ لیا ہو، وہ اپنے سے ماضی کا قصہ واقعہ ٹھیک صحیح بیان کر رہا ہے، تو اس کی بالکل واضح دلیل ہے یہ اس بات کی کہ یہ بات وہ خود نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین ان سے کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے، جو علیم و خبیر ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قصے میں حسد اور جلن کا انجام معلوم ہوا، اور یہ پتہ چلا کہ حسد پورا کا پورا برا اور شر اور خرابیوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف سے ہوا کہ ہمارے والد کا جھکاؤ اور محبت یوسف سے زیادہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، ان بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، پلاننگ کی، اجازت لے کر انہیں تفریح کے نام پر لے گئے، اور پھر ایک سازش گڑھی، پلان بنایا کہ ان کو ایک کنویں میں ڈال دیا جائے، اور ان کی قمیص کو جو ہے خون آلود بنا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، یعنی والد کو، جنہیں اسرائیل کا بھی نام دیا جاتا ہے، ان کو پیش کیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھیڑیے نے انہیں کھا لیا۔ ہاں، قرآن نے کہا وجاؤ کیا ہے، بے دمین کذب کہا کہ وہ اپنے باپ کے والد کے پاس وجاؤ عشاء یبکون، ہاں، روتے ہوئے شام میں عشاء کے وقت آئے اور کہا کہ ہم تو کھیل کود میں، دوڑ دھوپ میں مشغول ہو گئے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، انہیں ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب شروع میں انہوں نے سنا تھا، اور خواب سننے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اس خواب دیکھا تھا کہ چاند اور سورج ہے اور 11 ستارے جو آپ کو سجدہ کر رہے ہیں،
یہ سجدہ چاہے جیسا رہا ہو، اس پہ لوگ بڑی بحث کرتے ہیں کہ وہ سجدہ تعظیمی تھا، جھکنے والا تھا، اور آج بھی وہ کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، اس شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں ممنوع ہے، لہٰذا اب کسی کے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اپنے والد کو جب بتایا تو والد صاحب نے کہا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ یہاں اس صورت میں اہل علم نے ایک اور سبق نکالا، تو دیکھیے کہ والد اپنے بیٹے کا خواب سن کر یہ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا جو ہے اعلیٰ مقام پانے والا ہے اور نبوت سے سرفراز ہونے والا ہے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اس طرح بھیڑیے کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے طور سے ایک کہانی بنا لی ہے، فصبر جمیل، لہذا مجھے اچھے ڈھنگ سے صبر ہی کرنا چاہیے بغیر شکوے شکایت کے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو جذبہ تھا اور بھائیوں کا جو معاملہ تھا، اس سے ایک سبق نکالا گیا کہ عام طور سے سماج اور معاشرے میں اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، یہ کلی نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کے حق میں یہ سوچتا ہے کہ بیٹا مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ اگر بہت کامیاب بھی ہے باپ دنیاوی اور دینی اعتبار سے، تو وہ یہ اپنے بیٹوں کے حق میں یہ سوچ رکھتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے جائے، اچھی ترقی کرے، اور اس کی ترقی سے، اس کی خوشحالی سے باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف عام طور سے دنیا داری کے ماحول میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائیوں کو بھائی سے حسد ہو جاتی ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، تناؤ ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اور خاص طور سے اس وقت جب ہر بھائی کی اپنی بیوی بچے ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، اور یہ ہمارے لیے امتحان کی کیفیت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ اسی طرح اس پورے واقعے میں عفت و پاک دامنی کے انجام کا انجام نظر آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، ایک قافلے نے آ کر کنویں سے پانی نکالنا چاہا، یوسف علیہ السلام نکلے، خوش ہو گئے، انتہائی خوبصورت بچہ لے کر گئے مصر کے بازار میں۔ قرآن نے کہا کہ ایک معمولی ہلکی قیمت پر انہیں بیچ دیا، چند درہموں کے بدلے میں۔ خریدنے والا ایک مصر کا وزیر، عزیز مصر، بادشاہ کا مقرب، وہ گھر میں لاتا ہے، اپنی اہلیہ سے کہتا ہے کہ اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھو، عزت و احترام کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں یا پھر اس سے فائدہ حاصل کریں، بہت حسین و جمیل۔ اب جب وہ وہاں پرورش پانے لگے، کچھ عمر بڑھی، اس میں گویا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے کہ ایک دیہات میں یا دور دراز کی بستی میں رہنے والا کنویں میں ڈالا جاتا ہے، کنویں سے ایک عزیز مصر کے گھر پہنچتا ہے، اور عزیز مصر چونکہ حکومت کا ایک کارندہ اور ایک اہم وزیر تھا، لہٰذا اس کے گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے ایڈمنسٹریشن، ڈسپلن اور حکومت سے متعلق باتوں کا بہت کچھ اپنے ارد گرد میں مشاہدہ کر رہے تھے، نظم و ضبط کا مشاہدہ کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، تو دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی ایک طریقے سے ٹریننگ اور تربیت ہو رہی تھی۔ قرآن نے کہا کہ وہاں ان کی بود و باش ہوئی۔ اب جب وہ کچھ بڑے ہوئے، نوجوانی کی عمر کو پہنچے، تو انتہائی حسین و جمیل، جیسا کہ حسن یوسف مشہور ہے، انبیاء کرام کو کامل بنایا ہی جاتا ہے ہر اعتبار سے، چنانچہ وہ بھی انتہائی حسین و جمیل۔ اب امراۃ العزیز جس کے گھر میں پلے بڑے تھے، وہ خود فریفتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ پر اکسانے لگی، اور پھر فراودت التی ہو فی بیتہا، جس کے گھر میں تھے، جس عورت کے، اس نے حضرت یوسف کو عن نفس ہی، ان کے نفس کے متعلق پھسلانے لگی، بہکانے لگی، وغلقت الابواب، اور دروازہ بند کر دی، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، انہ ربی اکرم مثوایا، اللہ کی پناہ، اللہ میرا پروردگار ہے، اس نے مجھے بہتر رہائش اور عزت والی جگہ دی، ٹھکانہ دیا، میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ایسا نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان کے دل میں اس قسم کی خواہش اور چاہت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ جوانی کا تقاضا نہیں تھا، ان کے بھی دل تھے، ارمان تھے، دھڑکنیں تھی، خواہش تھی۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ اس عورت نے، جس کے گھر میں تھے امراۃ العزیز، اس عورت نے ان کا ارادہ اور قصد کیا، گناہ کرنا چاہتی تھی، اور وَهَمَّ بِهَا،
اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر بیٹھے. عام طور سے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے. لولا رأى برہان ربی جو اگلا ٹکڑا ہے, اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا, رب کی برہان کو نہ دیکھ لیا ہوتا تو ارادہ کر لیتے. لیکن اہل علم نے کہا کہ صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ وہ بھی ارادہ کر لیا تھے, کر چکے تھے. مطلب دل میں خواہش تھی, تقاضا تھا اور انسانی جذبہ تھا موجود, دل میں ایک ارمان بھی تھا, لیکن رب کی برہان دیکھی, ایمان کی بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو روکا. لولا رأى برہان ربی, اور انکار کیا, اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا. اب وہ لب کی حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف. حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے. اس نے پیچھے سے پکڑنا چاہا, اور جو ہے جیسا کہ قرآن میں ہی ہے, دروازے پر خود اس کا شوہر اور اس کے ساتھ ایک گھر کا آدمی, دو لوگ موجود تھے. دروازہ کھولا تو اب وہ چالاک تھی. یہ صورتحال اور کنڈیشن دیکھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دیا کہ اس آدمی, اس کا کیا انجام ہونا چاہیے, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کی خواہش رکھتا ہے, کوشش کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب یہ الزام لگا تو انہوں نے اپنی براءت کا اظہار کیا کہ میں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ انہوں نے مجھ کو اکسانے کی کوشش کی. تو معاملہ الزام تراشی کا تھا. اس جو ساتھی تھا عزیز مصر کا, اس نے کہا کہ یہ دیکھا جائے ان کان قمیصہ قد من قبل. یہاں قرآن کی اس آیت میں قرائن سے کسی حقیقت کو پتہ لگانے کی طرف اشارہ بھی ہے کہ اس نے کہا کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹی ہوگی تو عورت سچی ہے, یوسف جھوٹ بول رہے ہیں, اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوگی تو عورت جھوٹی ہے, عورت جھوٹ بول رہی ہے, یوسف علیہ السلام سچ بول رہے ہیں. یعنی مطلب کیا ہے, دیکھیے کرینہ, کہ اگر ایک مرد عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کرے گی اور وہ مزاحمت کر رہی ہے, وہ نہ کہہ رہی ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے, مرد کو دھکیلنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس چھینا جھپٹی میں اس کی آگے کے حصے کپڑے کے پھٹیں گے, لڑکے کے, مرد کے. اور اگر مرد نہیں چاہتا, وہ بچنا چاہ رہا ہے تو بھاگے گا, پلٹے گا, اور عورت پیچھے سے اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گی تو ایسی صورت میں کپڑا پیچھے سے پھٹے گا. یہ کرینہ ہے. اور انہوں نے پیش کیا, دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کپڑا پیچھے سے پھٹا تھا. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سچا مان لیا انہوں نے, اور اپنی بیوی کو امراۃ عزیز مصر نے سخت تنبیہ کی کہ یہ تمہاری چال ہے, تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے. اور یہ بات واقعہ ہو گیا, آیا گیا ہوا, تنبیہ اور نصیحت ہو گئی. لیکن شہر مصر میں جو ہے یہ تھوڑی افواہ پھیل گئی, خبریں گشت کرنے لگی. ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی اس زمانے کا اپنا واٹس ایپ یا سوشل میڈیا جو بھی رہا ہو, وہاں لوگ گردش کر بیٹھے. چنانچہ عورتوں کو پتہ چلا, عزیز مصر کی برائی کرنے لگی. اسے پتہ چلا تو اس نے ایک مجلس منعقد کی, دعوت رکھی, گاؤ تکیہ لگایا, سب کو ایک بڑے ہال میں بٹھایا, ہر عورت کے سامنے کچھ کھانے پینے کی چیز کے ساتھ ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کے بعد بلایا. سب نے دیکھا تو دیکھتے ہی دیکھتی رہ گئیں اور کہا حاشا للہ کہ ما ھذا بشرا, یہ کیا ہے, یہ حاشا للہ ایک محاورے کے طور پہ, جیسے ہمارے یہاں کوئی تعجب کی بنیاد پر کوئی جملہ بولا جاتا ہے, تو ان عورتوں نے بھی یہی کہا. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو ایک باعزت فرشتہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کو دیکھ کر کہا تھا. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ ملک کہا انہوں نے, ان عورتوں نے, انہیں فرشتہ, اور کریم باعزت. تو گویا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کی بات ہے. ملک جسمانی خوبصورتی, فرشتے جو ہیں جسمانی خوبصورتی سے زیادہ اس بات میں مشہور ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے. تو وہ حضرت یوسف کو جہاں خوبصورتی میں دیکھ رہی تھی کہ انتہائی پرکشش ہیں اور حسین و جمیل ہے, جاذب ہے خواتین کے لیے, اس کے باوجود وہ کسی کی طرف متوجہ نہیں تھے. ان کا انداز, طریقہ ایسا تھا کہ وہ متوجہ نہیں ہو رہے تھے. حضرت مولانا آزاد کہتے ہیں کہ اسی لیے ان لوگوں نے حضرت یوسف کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی چھری سے ہر عورت نے اپنے ہاتھوں کو, انگلیوں کو کاٹ لیا. گویا وہ توجہ دلانا چاہ رہی تھی, اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہی تھی. بہرحال یہ ایک بات اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرہ اس زمانے کے اعتبار سے بڑا کھلا ہوا تھا, آج کی زبان میں کہیں ایڈوانس تھا. یورپ اور امریکہ کا ایک تصور آج ہمارے یہاں قائم ہوتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے بہت جو ہے سادگی اور ایسا معاملہ رہا ہوگا, ویسا رہا ہوگا.
لیکن وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایوان حکومت یا اونچی سوسائٹی میں عزیز مصر کی بیوی تھی، وہ جو عورت ایک وزیر کی بیوی تھی، اور اس کے تعلقات بڑے بڑے لوگوں میں رہے ہوں گے، جن کو بلایا دعوت دی وہ اونچی فیملیز کی اور اونچی سوسائٹی کے رہے ہوں گے. تو اس اونچی سوسائٹی کا تہذیبی حال کیا تھا ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کے کہاں کے تھے. ان کے یہاں بھی گویا آزادی تھی، فیشن والا معاملہ تھا، یا اس طرح عورتوں کے معاملات میں کچھ آزادی پائی جاتی تھی کہ جب اکٹھا ہوئی اور ایک حسین و جمیل نوجوان آیا تو ہر کوئی اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے جب ان کا یہ صورت معاملہ دیکھا تو عزیز مصر نے ان عورتوں کو جواب دیا کہ یہی وہ آدمی ہے، یہی وہ لڑکا ہے جس کے تعلق سے تم مجھ پر ملامت کر رہی تھی، مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی. آج تم دیکھ کر تم بھی اس کی طرف مائل ہو. یہ ایسا ہے کہ میں مائل ہو گئی، گویا یہ کہنا چاہ رہی ہے، وہ اپنی صفائی بھی دے رہی ہے اور اس کے بعد اپنے ارادے کا بھی ذکر کیا جو قرآن نے نقل کیا کہ میں جو چاہتی ہوں اسے کرنا پڑے گا. اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو یہ ضرور قید کی ہوا کھائے گا، قیدی بنایا جائے گا اور سزا پائے گا، ورنہ اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. یہ بات سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جملہ ہے وہ ہم نوجوانوں کو، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس گناہ سے، اس عمل سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. کیا کردار تھا. ایک نبی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں اس وقت ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے کوئی حسن و جمال والی، اچھے حسب نسب اور خاندان والی عورت گناہ کی دعوت دے کہ آؤ موقع ہے ہم لذت حاصل کریں، اور وہ جواب میں کہے کہ نہیں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، یہ گناہ کروں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ پکڑے گا، وہ سزا دے گا، میں نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ اعلیٰ کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ سارے تقاضے موجود تھے، مخالف پارٹی خود دعوت گناہ دے رہی ہے، خود جوانی ہے، تقاضا ہے، موقع ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العالمین کے ڈر سے، ایمان کی بنیاد پر اور خیانت اور ظلم نہ کرتے ہوئے کہ جو چیز ناجائز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کا ارتکاب ہم نہیں کر سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں، آپ پڑھیں گے جو میں نے اشارہ کیا، اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حسن کردار، پاک دامنی اور عفت کی وجہ سے ان کو ترقی دی، اپنا مقرب بنایا. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اللہ واسطے گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی لذت اور خواہشات کو قربان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بدل اسے عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید اور شرک کے جھگڑے میں اپنے باپ کو چھوڑا تھا، باپ کا گھر چھوڑا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاندان دیا ان کو. مشرک باپ کو چھوڑا، اولاد کیسی ملی؟ نبی. یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول نے، کسی نے پوچھا کہ سب سے بہتر کون ہے نسب میں، تو کہا نسب میں وہ تو یوسف علیہ السلام ہے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، نبی، باپ نبی، بیٹا دادا نبی، ان کے باپ نبی. حضرت یوسف نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، پیغمبر، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم. آزر مشرک باپ کا گھر چھوڑا، اسحاق پیدا ہوئے، اور فرشتوں نے زندگی میں گواہی دی کہ آپ کے بیٹے اسحاق ہوں گے، اور اسماعیل علیہ السلام تو تھے ہی. قربانی کی جب ان کے گردن پر چھری چلی تو اس کے بعد پیشین کو ان کو خوشخبری ملی کہ اب ایک بیٹا اور ملے گا، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام. یہ نبیوں کا سلسلہ بن گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح بدلہ دیتا ہے. تو اس پورے واقعے میں جو یہاں سبق بتایا، بیان عاقبت العفہ، عفت، پاک دامنی، اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا انجام. خواہشات نفس کی تکمیل میں عارضی لذت ملتی ہے. ہمارے آج کی نسل کو اس کا چسکا لگانے کی اوپر سے کوشش ہوتی ہے. یہ موبائل، یہ سیٹلائٹس کے ذریعے سے بہت سارے اس قسم کے پروگرام، ایسے ویب سائٹ جہاں ننگی تصویریں، ننگی فلمیں اور نہ جانے کیا کیا ہیں، میگزینس ہیں، اخبارات ہیں، ایسی چیزوں کو پھیلا دیا گیا ہے کہ آپ کا ذہن خراب کر دیا جائے، گندا بنایا جائے. اور جو نوجوان ان چیزوں میں جاتا ہے، لگ جاتا ہے، وہ کبھی اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیتا. اس کے لیے علم و عمل کی
اونچی منزلیں بہت مشکل ہو جاتی ہے اگر وہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے. تو جب وہ پاکدامانی اختیار کرتا ہے تو ترقی کرتا ہے اور اللہ اس کو برکت دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا معاملہ ہوا. اور پھر جیسا کہ ان عورتوں نے قسم کھائی تھی یا کہ وہ کہا تھا کہ یوسف ہماری بات مانے گا تو ٹھیک, ورنہ ہم اس کو قید خانے میں ضرور بھیجوا دیں گے. الزام تراشیاں سب عورتوں نے مل کے کی اور ان کو قید خانہ بھیج دیا. اس کے بعد ایک سبق یہ ہے, آگے وہ بات آئے گی, بیان عاقبۃ الکذب, جھوٹ کے انجام کا بیان. جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جھوٹ بولا. جھوٹ قول سے بھی ہوتا ہے, فعل سے بھی ہوتا ہے. قرآن نے جو قمیص پر خون لگا کے وہ لائے تھے اسے دمن کذب کہا, بے دمن کذب. وجاؤ بے قمیصہ بے دمن کذب. حضرت یوسف کی قمیص کو جھوٹا خون لے کر آئے, لگائے. کسی بھیڑ بکری کا خون لگا دیا تھا اور کہا کہ دیکھو بھیڑیے نے کھا لیا. کہتے ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی عقل ماری گئی تھی کہ بھیڑیے نے کھایا, خون تو لگا دیا اس پہ لیکن قمیص کو پھاڑا نہیں. بھیڑیا جو ہے وہ قمیص کو صحیح سلامت چھوڑ کر خون نکالے گا؟ آپ کا بدن زخمی ہو جائے, خون نکل آئے اور آپ کا شرٹ پورا قمیص پورا ٹھیک ٹھاک رہے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی اس کے جھوٹ کی ایک علامت تھی. بہرحال وہاں تو حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا جھوٹ پکڑا ہی تھا. انجام کار بعد میں بھی ان کا جھوٹ بے نقاب ہوا اور ان کو معافی مانگنی پڑی. یہ ایک سبق ہے اس بات کا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے, وہ چاہے وہ صدر جمہوریہ وزیر اعظم کی کرسی سے بولا جائے, سوشل میڈیا سے, ٹی وی چینل سے بولا جائے یا کہیں چیخ چلا کر بولا جائے, جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو اس کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی. وہ جلد یا بدیر, ہم کو لگتا ہے دیر, لیکن اللہ کی حکمت و مشیت کے تقاضے ہوتے ہیں. جھوٹ ثابت ہو ہی جاتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. عام طور سے جھوٹ بولنے والا وقتی طور سے خوش ہوتا ہے کہ میں نے بے وقوف بنا لیا, لوگوں کو غلط چیز بتا کر اپنا کام اور مطلب نکال لیا. لیکن بہت جلد جب جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے تو اس کا مقصد اور فائدہ بھی غارت ہوتا ہے اور اس کی شخصیت بھی مجروح ہوتی ہے, وہ غیر معتبر بن جاتا ہے. اب اس کی سچی بات کو بھی لوگ شک و شبہ کے ساتھ دیکھتے ہیں. چنانچہ یوسف کے بھائیوں کا جھوٹ کئی مقام پر کھلا. اسی طرح امراۃ العزیز جو عزیز مصر تھے, ان کی بیوی جس نے حضرت یوسف پر الزام لگایا اور اس الزام کے تحت ان کو قید خانہ بھجوایا تھا, جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بنائی اور اس نے بتائی تو انہوں نے, بادشاہ نے کہا کہ ان کو لاؤ, میرے پاس لے آؤ, میں ان کو اپنے لیے خاص کروں گا, مصاحب بناؤں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً نہیں گئے. وہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلائے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کرتے ہیں اس واقعے میں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے صبر کی داد دینا چاہیے کہ ان کا صبر رحم, اللہ رحم کرے. اگر مجھے کوئی اس طرح بلانے آتا تو میں چلا جاتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال, 8 سال یا اس سے کچھ کم و بیش جیل میں تھے. اب بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے. جب خواب کی تعبیر بتائی کہ بلا رہے ہیں بادشاہ سلامت, کہا نہیں ایسے نہیں آؤں گا. کیوں؟ پہلے ان عورتوں کو بلایا جائے جن لوگوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی اور ان سے پوچھا جائے کہ واقعے کی حقیقت کیا تھی جس کے تحت میں جیل میں ہوں. دیکھیے یہ بھی نبی کی دور اندیشی کہ ہمیں اگر کسی کے پاس اپنی دعوت, اپنی بات پیش کرنی ہے تو پہلے اپنے کردار کو صاف کرنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام اس الزام کے ساتھ بادشاہ کے پاس جاتے تو ایک ملزم یا مجرم کی حیثیت سے ان کی شخصیت کا تعارف ہوتا کہ یہ جیل میں رہتے ہیں اور اس الزام میں جیل گئے تھے, تو شخصیت مجروح یا داغدار رہتی. لیکن پہلے کہا کہ پہلے میرے بارے میں معلومات لی جائے. تو بادشاہ نے عورتوں کو بلایا, ساری عورتوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا یوسف کو جو تم نے پھسلایا. کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم بالکل سچی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل نیک ہے, ان کے اندر ہم نے کوئی شر اور برائی نہیں پائی, وہ پاکدامن آدمی ہے. اور پھر امراۃ العزیز سے پوچھا تو اس نے کہا الآن حس الحق, اب تو حق جو بات جو ہے, سچی بات جو ہے وہ نتھر کر کھل کر سامنے آ گئی ہے. میں بھی اب حق کو نہیں چھپائیں گی. حقیقت یہ ہے کہ میں نے یوسف کو ان کے جی سے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی, ان کے اندر کوئی برائی نہیں. کردار صاف ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کو بھی یعنی پہلے بدنام. اب سوچیے کہ جب تک جیل میں تھے یہ الزام تھا نا, ایک پیریڈ جاتا ہے, صبر کی ضرورت پیش آتی ہے, مشکل وقت آپ کے خلاف آیا ہے اور آپ اگر حق پر ہیں, سچے ہیں,
تو اللہ رب العالمین آپ کے حق میں انجام کرے گا. بہت سے واقعات ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر معاملات کو اس طرح موڑا کہ خود بادشاہ کے دربار میں مخالف لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے با کردار اور سچے ہونے کی گواہی دی, اور ان کے شر کا رد کیا کہ وہ جس الزام کے تحت جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں وہ الزام ان کے اوپر صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے اس سورے میں ایک مضمون یہ ہے فضل و تعویل الرؤیا, خواب کے تعبیر اس علم کی فضیلت. ہاں وَأَنَّهَا, ایک چیز اور بھی پتہ چلتی ہے کہ خواب کی تعبیر ایک علم ہے, سب کو نہیں ملتا, ہر عالم یا ہر شخص بتا دے ایسا ضروری نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی, ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی خواب کے تعلق سے بہت غلط سلط چیزیں بیان کی گئی ہیں, اور جو باطل پرست ہیں, اور یہ شیطان کا ہتھ کنڈا بھی ہے, لوگوں کو بہکاتا بھی ہے خواب دکھا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا یتمثل بی, اس لیے کہ شیطان میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا, میرا روپ نہیں دھار سکتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں نہیں آ سکتا. تو میں کہتا ہوں کہ اسی حدیث سے یہ بھی تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اگر وہ نہیں آ سکتا تو ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی یا اور دوسرے نیک لوگوں کی شکل میں آ سکتا ہے, سفید کپڑا پہن کے, ہاں بظاہر نورانی چہرہ, ہاں داڑھی ایسی اور بال ویسا جیسا کہ کچھ لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں تو شیطان آ سکتا ہے دوسری شکل و صورت میں اور بہکا سکتا ہے. بہرحال خواب جو ہے اگر کوئی دیکھ رہا ہے, فرض کیجئے ایک آدمی آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں مجھے ملے, تو اس سے زیادہ کیا ثابت ہوگا؟ خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے. اہل علم نے اس کی تشریح کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے. 23 کو دو حصوں میں بانٹیے, 6 مہینے کا, تو 23 دونی 46 ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی 6 مہینے میں جب نبوت ملی تو 6 مہینہ آپ کو خواب کی شکل میں وحی آتی تھی, اس لیے کہا گیا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آج نبوت کے بعد اگر کوئی دوسرا ہم میں سے یا کوئی پیر صاحب ہیں, فلاں ہیں, ڈھما ہیں, وہ اگر خواب دیکھتے ہیں تو اس کو بھی وحی مان کر اس کے ذریعے سے شریعت کو مانا جائے. اچھی طرح دماغ میں رکھیے, اس سے بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں. خواب تمام مسلک والے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا, علماء کا اتفاق ہے اس پر کہ کسی کا بھی خواب شریعت میں دلیل نہیں ہے. خواب کی وجہ سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا. خواب کی وجہ سے شریعت کا ثابت حکم جو قرآن و حدیث سے, صحابہ سے ثابت ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ بالکل متفق علیہ اصول ہے. اور ایک بات کہ اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے وہ جیسا بیان کر رہا ہے وہ ہو بہو ویسا ہی ہو, سچا ہو. اور ضروری نہیں ہے کہ اس نے خواب دیکھ لیا تو وہ پارسا اور بہت نیک اور جنتی اور اعلیٰ ہے. کسی نے دیکھ لیا اچھا مکان, اچھا بنگلہ, اور کہا کہ میں نے جنت میں اپنا گھر دیکھ لیا تو اس کو جنتی ہی ہے, ایسا نہیں ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں ہمیں ملتی ہے کہ کبھی کبھی کافر آدمی بھی سچا خواب دیکھتا ہے. نوٹ کیجئے اسے. ہمارے یہاں میں نے خواب دیکھا, آپ کو بیان کیا, اور پھر ویسے ہی ہو جائے جیسے میں نے بیان کیا, تو پھر آپ کہیں گے ارے بہت پہنچے ہوئے ہیں مولوی صاحب, تو اب میں جو بول دوں آپ مان لیں گے اور میرے تعلق سے بے فکر ہو جائیں گے. پھر پھونک جھاڑ جادو ٹونا جو بھی کروں آپ آنکھ بند کر کے جو ہے وہ شرکیہ کفریہ کوئی بھی کام ہے سر گلے لگا. ہو رہا ہے سماج میں ایسا؟ جی نہیں. خواب کافر آدمی بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے. کافر آدمی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں, حدیثوں میں اور بھی مثالیں ملے. اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو 2 ساتھیوں نے خواب بتایا, تعبیر پوچھی, آگے آیت آ رہی. دونوں کا خواب سچا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دعوت توحید دی, پھر خواب کی تعبیر بتائی اور کہا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, تم جس معاملے میں فتویٰ پوچھ رہے ہو, تعبیر پوچھ رہے ہو, وہ فیصلہ ہو چکا ہے, یہ ہونا ہے. اور وہی ہوا جو انہوں نے بتایا. دونوں کافر تھے, تبھی تو توحید کی دعوت دی. توحید کی دعوت دے رہے ہیں, خواب کی تعبیر پہلے انہوں نے پوچھی تھی, خواب پہلے دیکھا, کافر ہے. اب جو توحید کی دعوت اس کے دی, پھر اس کے فوراً بعد خواب کی تعبیر بتا رہے. پھر بادشاہ جس نے خواب دیکھا اپنے درباریوں سے پوچھا, وہ نہیں بتا سکے, تو یہ جو حضرت یوسف کی تعبیر جان کر بادشاہ کا ساقی بن گیا تھا, اس نے جیسے ہی سنا یوسف علیہ السلام یاد آئے, کہا میں تم کو تعبیر لا کے بتاتا ہوں. قید خانے میں گیا, حضرت یوسف سے پوچھا, آ کے بتایا, اور وہ خواب بھی سچا تھا اور ویسا ہی ہوا جیسا آپ نے بتایا.
یہ 3 خواب کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے جی. تینوں نے کافروں نے دیکھا اور تینوں کے خواب سچے تھے. تو کیا اب یہ کہا جائے کہ یہ کافر بہت پہنچے ہوئے تھے, اللہ کے ولی تھے؟ کفر ہے, ولی کیسے ہوں گے؟ تو دھیان دیجئے کہ خواب جو ہے وہ کافر بھی دیکھ سکتا ہے. اسی طریقے سے اس میں مطلق طور پر علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی علم جو مفید ہو, ہاں شریعت کا علم بہت سارے ہیں, کچھ علم حرام ہے جیسے جادو, سیکھنا بھی کا کفر ہے, سکھانا بھی کفر ہے. کہانت ہے, جادو ہے, رمل ہے, یہ سب جادو کی قسمیں ہی کہی جائیں گی. ہاں, اور جو بھی مفید علم ہے سب کی فضیلت ہے. سارے علوم میں سب سے بہترین علم, سب سے اعلیٰ علم علم دین. علم دین میں سب سے اعلیٰ علم عقیدے کا اور ایمانیات کا علم. ایمانیات میں سب سے زیادہ اہمیت والا اللہ کی ذات و صفات اور معرفت سے متعلق علم, سب سے اعلیٰ ترین. تو کوئی بھی علم جو فائدہ پہنچائے لوگوں کو, ڈاکٹری ہو, انجینئرنگ ہو, دوسرے معاملات ہوں جس سے لوگوں کو سہولت ہو رہی ہے, خدمت مل رہی ہے, تو وہ فائدہ مند ہے. جسم اور صحت کا لحاظ رکھا جائے وہ فائدہ مند ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس علم نبوت تو تھا ہی, اللہ تعالیٰ نے ایک اور خصوصیت دی آپ کو, تعبیر رویا کی, اور شریعت کا علم بھی دیا جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان سے پہلے کی شریعت تھی اس کی تعلیمات تھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے یہاں ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے تو گویا دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کے اندر جو ہے نظم و ضبط اور اس کو چلانے کا علم ملا. تبھی تو قحط کے زمانے میں جو آپ نے سسٹم بنایا تھا کہ یہاں جو اسٹاک کیا گیا, اچھی فصل جب آئی 7 سال, جو بادشاہ کا خواب تھا کہ 7 لاگر گائیں جو ہیں اور گائیں ہیں اور 7 جو ہے صحت مند گائے, لاگر گائیں ان کو کھا رہی ہیں, ہاں, اور 7 ہری بھری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں. تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم ابھی جو ہے فصل ہوگی, اس کے بعد قحط کا زمانہ آئے گا, 7 سال قحط ہوگا, ہاں, اور اس کے بعد جو ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس میں تم جو ہے انگور کا شیرہ نچوڑو گے, کھجوریں نچوڑو گے, مطلب خوب پیداوار ہوگی. تو کیسے کیا جائے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ آگے بڑھا اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ مجھے خزائن الارض یہ خوراک کے معاملے پر متعین کیجئے, تو آپ نے قحط پڑنے سے پہلے والے زمانے میں جو فصل کی ذاتی تھی اس کو محفوظ کرایا, جس کو ہم کہیں گے گوداموں میں اسٹاک کروا لیا. اور اس کے بعد جب قحط کا زمانہ آیا تو وہاں سے لوگوں کو ایک نظم کے تحت میں کہ ایک گھر میں اتنے افراد ہیں تو ان کے حساب سے ہر گھر میں اتنا اناج دیا جائے. وہ اناج تقسیم ہوتا رہا قحط کے زمانوں میں, اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے حضرت یوسف کے بھائی بھی اسی اناج کو لینے آپ کے پاس آئے تھے. تو یہ انتظامی صلاحیت, ایڈمنسٹریشن اور دنیاوی علم بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا, جو عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے انہوں نے گویا ایک طریقے سے سیکھا, اللہ رب العالمین نے سکھایا. چنانچہ یہ دونوں علم حضرت یوسف کو تھا, اس لیے ایک طرف وہ اللہ کے دین میں نبی تھے اور دوسری طرف بادشاہ کی حکومت میں وزیر تھے. دین کا بھی علم, دنیا کا بھی علم. 7 خطورۃ الیأس والقنوط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونے کی سنگینی. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے چلے جانے کے بعد بار بار ذکر کرتے تھے, جس پر گھر والے ان کو ایک طریقے سے کوستے تھے کہ آپ برابر وہی ذکر کرتے رہتے ہیں, یوسف تو جا چکے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے میں پر امید ہوں, اللہ سے پر امید ہوں. اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں, غلط ہیں. اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جانا کفر کی بات ہے, اور اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جانا, لاپرواہ ہو جانا, یہ بھی کفر ہے. اللہ کا ڈر نہ ہونا, ختم ہو جانا کفر ہے, اور اللہ سے اتنا ڈرنا کہ مایوس ہو جائے یہ بھی کفر ہے. دونوں کے بیچ میں اعتدال رہتا ہے. خوف سے آدمی گناہ سے بچتا ہے, گناہ ہو جائے تو توبہ کرے گا. امید ہو تو آدمی جو ہے اس کی بنیاد پر حوصلہ رکھتا ہے اور محنت اور عمل کرتا ہے. 8واں نمبر البلاء سنت ماضیہ, کہہ رہے ہیں بلا مصیبت یہ اللہ کی ایک سنت ہے, قانون ہے, جس کو انبیاء کرام کو بھی لاحق ہوتی تھی اور ان کے متبعین کو. اسی طرح فضل العفو, معاف کرنے کی فضیلت, اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب دونوں کس مصیبت میں ہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ انبیاء کرام میں ہم دیکھ رہے ہیں, جب انبیاء کو وہ مصیبتیں آئی تو ہم کو بھی آئے گی, اور اللہ رب العالمین ہر ایک کو اتنا ہی مصیبت کیا اس کا تکلیف کا معاملہ کرتا ہے جتنا اس کی طاقت ہو. انبیاء کرام کی تکلیف عام انسانوں سے بڑی تھی,
آپ دیکھیے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں عید الاضحیٰ کو، حضرت ابراہیم کو کہا تھا بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، ہم سے نہیں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف دیے گئے. طائف کے واقعے کو احد میں اور دوسرے مقامات پر دیکھیے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا عشر عشیر برداشت نہیں کر سکتے. تو ہماری جو کیپیسٹی ہے، طاقت ہے، اللہ نے اس اعتبار سے ہم کو دیا. اس لیے کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے اتنی مصیبت کیوں مل رہی ہے. آپ کو جو مصیبت اللہ نے دی ہے وہ اللہ حکیم نے دی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ آپ اس کو جھیل سکتے ہیں یا نہیں جھیل سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جھیل سکتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایمان اور صبر نہیں ہے. تو یہ اللہ کی سنت ہے، ہر ایک کو لاحق ہوتی ہے. اسی طرح نمبر 9 پہ کہا کہ معاف کرنے کی فضیلت، اور یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہوتا ہے. جو اعلیٰ کردار کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مقابل کو اگر وہ کمزور پڑ گیا ہے، غلط کر دیا، قبول کر رہا ہے، معاف کرتے ہیں فراخ دلی سے. ہاں، ہمارے یہاں نوجوان سمجھتے ہیں کہ انتقام لینا بہادری ہے، کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے. اس سے بڑی بہادری یہ ہے کہ آپ کو اپنے دشمن مخالف پر قوت اور طاقت مل جائے اور آپ معاف کر دیں. جو کمزور ہے، خاص طور سے بیوی ہے، بچے ہیں اور دوسرے ہیں، تنبیہ ضرور کیجیے، غفلت نہ برتیں. لیکن جن مقامات پر معافی دی جا سکتی ہے، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، وہاں معافی دینا چاہیے. اور اس شیوے کو، اس طریقے کو اگر ہم اختیار کریں تو سماج اور معاشرے میں بہت سے پرابلم اور مشکلات حل ہوں. جن سے ہماری دشمنیاں ہیں، جن سے ہمارے ناراضگیاں ہیں، رشتے کٹے ہوئے ہیں، ان کی غلطیوں سے ہم ناراض ہیں، ان کے یہاں جاتے نہیں، آتے نہیں، ان چیزوں کو معاف کر کے، نظر انداز کر کے اگر آپ گلے لگاتے ہیں اللہ واسطے، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. یہ نیک لوگوں کا کردار ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اپنے بھائیوں کو بڑی بڑی غلطیاں جنہوں نے کی ان کو معاف کر دیا، انتقام نہیں دیا. اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہوتا ہے. کوئی انسان اور مخلوق چاہے جو چاہ لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. بہت پیاری بات ہے اور جتنا بولا جائے کم ہے. لیکن بس آپ غور کیجئے، آج کے دور سے لے کے ہمیشہ حکومتیں کیا چاہتی ہیں، دشمنان دین کیا چاہتے ہیں. ہاں، فلسطین میں اس سے پہلے آدھے 60 سال سے کیا ہو رہا ہے. بوسنیا ہرزیگوینیا میں یورپ والوں نے چاہا کہ مسلمانوں کی نسل کشی اور تطہیر ہو جائے، صاف ہو جائے، یہاں سے مسجد نظر نہ آئے. نہیں ہو سکا. اندلس میں ختم کر دیا گیا تھا لگ بھگ اس کی اسٹڈی کی لوگوں نے. جس اندلس میں مسجدوں کو ویران کر کے ان کو چرچ بنایا گیا تھا، آج کی تاریخ میں وہاں چرچ کو خرید کر مسجدیں بنائی جا رہی. اسلام اور اذان کی آوازیں پھر لوگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر ہے. بندے کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کا صفایا کر دیں، قتل کر دیں، مار دیں، مسجدوں کو ختم کر دیں، اور یہ کر دیں، وہ کر دیں. ہر جگہ آج بھی کوششیں جاری ہیں، ہمارے ارد گرد بھی. لیکن یہ یقین رکھنا چاہیے، ہمارے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، کسی اور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سے مانگا جائے اور یہ امید اور یقین رکھا جائے کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، ہماری دعا قبول ہوگی. تو وقت کا کوئی بھی فرعون ہو، نمرود ہو، ہاں کوئی بڑی سے بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقت ہو، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گی. ہاں، اسی طریقے سے اس صورت میں کئی فوائد ہیں. یہاں تیزی سے ہم بڑھتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے تعلق سے بطور خاص احسان اور اس کے مشتقات کا ذکر ہوا ہے کہ یہ احسان کرنے والے ہیں، محسنین میں سے ہیں. احسان کا معنی میں بتا چکا ہوں، اللہ کے ساتھ احسان عبادت میں، کہ اس طرح جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو یا وہ دیکھ رہا ہے. بندوں کے ساتھ احسان، اور احسان عام حق سے بڑھ کر نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان پر ابھارتا ہے. مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے کتب الاحسان علی کل شیء، ہر چیز پر احسان کو لکھ رکھا ہے، فرض کیا ہے. لہٰذا جب تم جانور کو ذبح بھی کرو یا کسی کو قتل بھی کرو تو اچھے طریقے سے کرو. ہاں، چھری تیز کر لو اور اپنے ذبیحے کو جو ہے آرام دو، یہاں تک احسان کرو. تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر کیا ہے، جسے ہم کو گویا ترغیب دی کہ ہم اس کو اختیار کریں. جیسے چند آیتوں کو نقل کیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب یوسف اپنی پختگی کی عمر کو پہنچے، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں فیصلے کی قوت اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم محسنین کو جو ہے جزا دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ غور کیجئے کہ بھائیوں نے کہاں چھوڑا تھا؟ کنویں میں ڈالا تھا. ایک ایسے جنگل میں جہاں کوئی آدم ذات نہیں ہے، اگر آدمی چیخے چلائے تو کسی کان تک آواز نہیں پہنچے گی جو بچانے آئے.
کنویں میں ڈال دیا تھا یہی سمجھ کے کہ اندر مر کھپ جائیں گے، لیکن اور بچے ہیں اس کنویں میں، اندھے کنویں میں جو حضرت یوسف ایک بچے کی شکل میں تھے، کہاں پہنچے؟ تخت شاہی پہ، بادشاہ کے ایوان میں کیسے پہنچے؟ کذالک نجزی المحسن، یہ اللہ محسن احسان کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ ہاں، وقال تعالی، یہ نیکی سے ملتی ہے ترقی اندر اور باہر کی۔ ہمارے یہاں لوگ ڈگری اور دولت اور پراپرٹی سے ہی ساری چیزیں جانچتے ہیں، اللہ محسنین کو جو ہے جزا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضرت یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما، تو ایک نے کہا انی ارا اعصر خمرا، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں، یہ خواب بتایا اپنا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں رس شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور میں اپنے آپ کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی رکھے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، جس سے کہ پرندے کھا رہے ہیں، میرے سر پر روٹی ہے اور اس روٹی کو پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، اے یوسف ہم کو اس خواب کی تعویل بتائیے، اس کا معنی یا تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ قید کے دو ساتھی، دیکھیے کردار اچھا ہو، آدمی نیک ہو تو ارد گرد کے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قید خانے میں جیل کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں داخل ہونے پر کہ یوسف، آپ جو بھی معاملہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا یوسف کا، کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا ایک مومن جہاں بھی رہے، یہاں تک کہ قید خانے میں بھی جائے، تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں گواہی دے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ آیت نمبر 26 تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں قبضہ دیا، ان کو طاقت قوت تمکنت دی، جما دیا، ان کو مکنا تمکین دی، یعنی قوت اور جماؤ دیا، ملک میں سلطنت میں اختیار دیا۔ ہاں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں چاہے رہے سہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تھے، میں نے کہا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو قوت اور قبضہ دے دیا کہ جہاں چاہے آئے جائے رہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں بہرہ ور کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں رحمت کا حصہ۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے تو یقین رکھیے اللہ کے یہاں وہ ضائع نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے تھے کہ دیکھیے کووڈ میں آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آج وہ کیا کر رہے ہیں، وہ نیکی ضائع نہیں ہوئی۔ آج بھی بہت سے غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں، ان کے سلوک میں تبدیلی ہے، اور وہ کریں نہ کریں، اللہ کے یہاں نیکی ضائع نہیں ہوتی۔ ہاں، وقال تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب بھوک پیاس اور قحط کے شکار ہوئے تو غذا لینے کے لیے دربار میں آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ ہاں، انہوں نے نہیں پہچانا، پہلی مرتبہ ان کو سب کچھ دیا، بات چیت کرنے کی کہا تمہارا ایک بھائی اور ہے، اسے کیوں نہیں لائے؟ کہا وہ چھوٹا ہے، ابا چھوڑتے نہیں۔ تو کہا اب کی بار آنا تو اسے لے کے آنا، ورنہ کسی کو اناج نہیں ملے گا، اور سب کو ملے گا، اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم اچھا سلوک کرنے والے۔ تو یوسف نے کہا ہم اچھی طرح ناپ تول کرتے ہیں۔ تو یوسف اپنے بھائی کو، جو سگے بھائی تھے جن کا نام بتایا جاتا ہے بنیامین، ان کو بلوانا چاہتے تھے۔ تو بہرحال وہ گئے اپنے والد صاحب سے جو ہے درخواست کی اور کہا کہ یہ کہا ہے، اور ان کا سامان بھی انہی میں ڈال دیا۔ جس سامان کے عوض میں اناج، قیمت دے کر اناج لینا چاہتے تھے، وہ قیمت والا سامان انہی میں ڈال دیا، ان کے سامان میں۔ اور جب یہ جا کے اپنا اناج کھولتے ہیں تو اپنا سامان بھی دیکھا، تو کہا ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہمارا سامان ہمارے پاس پلٹ آیا۔ تو ابا جان ہم کو جانے دیجیے، لیکن جو وہاں حاکم ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ہے اس کا لحاظ کرنا ہوگا کہ اس بیٹے کو بھی لاؤ۔ کہا تم یوسف کے ساتھ کیا کر چکے ہو، ہاں تم کو پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، ان کے بارے میں ہم جو ہے اس کا لحاظ رکھیں گے۔ کہا تم عہد و پیمان کرو کہ اس کی حفاظت کرو گے۔ تو انہوں نے عہد و معاہدہ کیا، خاص طور سے بڑے والے نے، جس کا نام یہودا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہودی جو یہودی کہلاتے ہیں وہ اسی بڑے بیٹے کی طرف نسبت کر کے کئی وجہ بتاتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہودی کہلاتے ہیں۔ تو یہودا جس کا نام تھا یہوذا یا یہودا، اس نے عہد و پیمان کیا۔ اس کے بعد جب یہ وہاں پہنچتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا، ان کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تم فکر نہ کرو۔ اور اس کے بعد جب وہ جو کیا نام ہے ان کا قافلہ تھا جانے کے لیے تیار ہوا،
تو حضرت یوسف کی طرف سے ایک ندا دی گئی کہ یا ایھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے کے لوگوں تم چور ہو، تم نے چوری کی ہے۔ کہا کیا چوری ہوا ہے؟ کہا بادشاہ کا سواع الملک، بادشاہ کا وہ برتن جس سے اناج تولا ناپا جاتا تھا۔ کہا ہم چور نہیں ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، آپ جانتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے کہ اگر کسی کے تمہارے سامان میں برتن نکلا تو کیا کرو گے؟ کہا جس کے سامان میں نکلا وہی اس کا بدلہ ہوگا، آپ اس کو پکڑ لیجئے، اپنے پاس رکھ لیجئے۔ قرآن نے کہا ما کان فی دین الملک لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، میں اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں اس آیت کا، بادشاہ کے قانون میں یا بادشاہ کے قانون کے مطابق یوسف اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے یہ تدبیر کی کہ سامان اپنے بھائی کے سامان میں بادشاہ کا سامان رکھ دیا، وہ ناپ رکھ دیا برتن۔ اب جب یہ پوچھا اور انہوں نے یہ کہا تو سب کا سامان، قرآن نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے کہ انہوں نے شروع کیا، اس کے بھائی کے سامان سے پہلے سب کا سامان کھولا گیا اور آخر میں بھائی کا یعنی بنیامین کا کھولا گیا، اس میں برتن نکل گیا۔ کہا یہ تو تم نے چوری انہوں نے کی ہے، اس کو روکنا ہوگا۔ یہ جب منظر دیکھا تو بھائیوں نے کہا کہ قالوا یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز، اے وزیر صاحب، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کے بڑے بوڑھے، اس کے والد ہیں جو بہت بوڑھے آدمی ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو ان کی جگہ، بنیامین کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ روک لیجئے، رکھ لیجئے۔ ہاں انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس کے سامان میں نکلا ضرور ہے، لیکن اس کی جگہ آپ ہمیں رکھ لیجئے، کیونکہ ان کے ایک باپ ہیں اور بوڑھے ہیں، گویا اس سے ان کا لگاؤ ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ، ہم ظلم کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے ان کا یہ انداز۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ہاں اس کے بعد جب وہ آپ دوبارہ وہاں پہنچتے ہیں تو دربار سے نکل کے بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں نے عہد و پیمان کیا تھا، مجھے ہمت نہیں ہے کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤں، یوسف کے پاس، اپنے والد صاحب کے پاس۔ تم جاؤ اور بتانا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، ایسا واقعہ ہم نے خود دیکھا ہے، اور آپ کو اگر ہم پر بھروسہ نہیں ہے تو شہر بستی کے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، اور سب کو یہ بات معلوم ہے کہ اس کے سامان میں ایسا ایسا معاملہ ہوا اور اس لیے اسے روکا گیا۔ ہاں پھر اس کے بعد جا کر بتایا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ واقعی سچ بول رہے ہیں۔ بہرحال حضرت یعقوب کا اور ان کا مکالمہ آپ وہاں پڑھیے قرآن مجید میں۔ حضرت یعقوب پھر ان کو حوالہ دیتے ہیں کہ تم نے اس سے پہلے ایسا ایسا کیا تھا، اب تم جاؤ، اور مجھے لگتا ہے تم اگر مجھے پاگل یا بوڑھا جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو ایسا نہ سمجھو، تو کہوں گا کہ یوسف کو اور ان کو اللہ سب کو لوٹائے گا۔ یہ ان کا اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، ایمان تھا کہ لوٹائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہا کہ تم اسی طرح اپنی پرانی بیماری میں لگے ہوئے ہو یا اس خیال ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہو۔ بہرحال وہاں سے نکلتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پہلے اور وہاں کہتے ہیں کہ تم جب شہر میں داخل ہونا تو الگ الگ راستے سے داخل ہونا، ویسے ہر چیز اللہ کرنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ پر بھروسہ تو ہے، الگ الگ راستے سے داخل ہونے میں تدبیر ہے کہ کسی کا شر مصیبت تکلیف نہ ہو، نظر نہ لگے، لیکن اللہ پر بھروسہ تو ہے، لیکن تدبیر بھی اختیار کرنا چاہیے، عقل اور شعور کا استعمال کرنا چاہیے کہ ہم خطرات سے کیسے محفوظ رہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس کردار میں۔ بہرحال اس کے بعد دوبارہ جب جاتے ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی پہنچتے ہیں تو اس وقت کا جو منظر ہے قرآن نے جو کھینچا بڑا ہی جذباتی ہے، ہاں دل بھر آنے والا۔ فلما دخلوا علیہ، جب حضرت یوسف کے پاس داخل ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف لاحق ہے۔ ایک عام آدمی اگر آپ کو آ کے بولے اور اس پر یقین ہو تو آپ کا دل بھر آئے گا۔ حضرت یوسف کے تو یہ سگے بھائی تھے، بھائی کہہ رہے ہیں، اور والدین بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو، گھر والوں کو بڑی تکلیف جھیلنا پڑ رہی ہے۔ ہاں وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت معمولی سا سامان لے کر آئے ہیں، معمولی سا سامان، اناج کی پوری قیمت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، لہذا اس قیمت کے بدلے میں ہم کو پورا وزن تول کر دو اور ہم پر صدقہ بھی کر دو، جو ہم لائے ہیں اس کے عوض میں پورا کیل دے دو، مطلب پورا وزن کر دو، اور آپ اپنی جانب سے ہم کو صدقہ بھی کر کے دے دیجئے۔ ہاں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔
یہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا سگے بھائیوں کی زبان سے کہ گھر میں تکلیف ہے، ماں باپ کو بھی تکلیف ہے اور پیسے بھی نہیں اور وہ صدقے کی گزارش کر رہے ہیں، تو اب ان سے رہا نہیں گیا. ہاں، اور انہوں نے اب اپنا راز کھلا اور کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ وانتم جاہلون، کیا تم کو علم ہے، یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ، جبکہ تم نادانوں میں سے تھے، تم جاہل تھے، نادان تھے، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تم کو یاد ہے؟ تو یہ سننا ہی تھا کہ ان کی زبان سے نکلا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ہی یوسف ہو، آپ ہی یوسف ہیں؟ تو آپ حضرت یوسف نے کہا قال انا یوسف وھذا اخی، میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. ہاں، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے. ہاں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ یقیناً جو شخص جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، تقوی اور صبر، جمعہ کا ایک پہلا خطبہ بھی ہوا تھا رمضان میں، اور اس پر میں نے بار بار کہا ہے، غور کیجئے، جو تقوی اختیار کرے روزہ تقوی کے لیے اور صبر کرے گا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ. ہاں، معافی مانگی ان لوگوں نے. حضرت یوسف نے جیسے ہی معافی مانگی، حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ مواخذہ نہیں ہے، جاؤ میں نے معاف کیا. یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے فتح مکہ کے وقت اسی طرح کفار مکہ کو معاف کیا تھا، ہم معافی دی تھی کچھ استثناء کے ساتھ. پھر اس کے بعد ان سے کہا کہ جاؤ گھر جاؤ، میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا کی آنکھ پر ڈالنا، ان کی بینائی جو جاتی رہی ہے، چلی گئی ہے، واپس آ جائے گی، اور اپنے ساتھ اپنے پورے گھر والوں کو بھی واپس لے کر آؤ. وہ گئے اور پھر یہاں سے چلے تو قرآن نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف نہ کہو. بہرحال یہ پہنچتے ہیں، جب جیسی قمیض ڈالی تو ان کی آنکھ فرتد بصیرہ، وہ بینا ہو گئے. اور پھر اس کے بعد سب لوگ آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، 11 بھائی جو ہے ان کے سامنے جھک گئے. تو کہا حضرت یوسف نے اپنے باپ والد صاحب سے کہا کہ ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن میں دکھایا تھا، آج اس کی تعبیر پوری ہوئی کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے سامنے جھک رہے ہیں. اس کے بعد احسان معاملے کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کئی مقامات پر گزرا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت یوسف کا کردار کیا تھا. قیدی ہیں، جیل میں ہیں، اور دونوں ساتھیوں نے جب خواب کی تعبیر سنائے پوچھنا چاہیے تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں خواب کی تعبیر تم کو کھانا ملنے سے پہلے سنا دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو. اور پھر ان کو تقریر کی. ہاں، اللہ کی توحید کی طرف بلایا. ارباب، بڑی شاندار تقریر ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا بہت سارے ارباب جو تم نے بنا رکھے ہیں، مطلب یہ بنا رکھے ہیں وضاحتاً کہہ رہا ہوں، یہ ارباب جو بہت سے ہیں یہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو سب پر کنٹرول، پوری کائنات پر قابو رکھتا ہے، تسلط رکھتا ہے، قہار. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جن بتوں کو، غیر اللہ کو تم پوج رہے ہو کہ وہ حاجت روا ہے، وہ جو ہے وہ غوث ہے، وہ اولاد دیتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ ڈھما ہے، یہ جو تم نام رکھے ہو نا، یہ انہیا الا اسماء، یہ کچھ نام ہیں جو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا ہے اپنی طرف سے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی سلطان، کوئی واضح دلیل نہیں اتاری. شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، توحید پہ دلیلیں ہی دلیلیں. میں کہتا ہوں توحید کی ایک دلیل یہ ہے کہ توحید کی جو ضد ہے شرک، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل نہیں ہے. جو بحث کرتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں، باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، اتنے لوگ کرتے ہیں تو غلط ہے کیا، یہ دلیل نہیں ہے. اس طرح کی باتیں شرک کے حق میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قید خانے میں بھی وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اگر ایک مومن بندے کے سامنے کوئی تعلق میں، آپ کے علم میں کوئی ایسا آدمی آئے کانٹیکٹ میں جو شرک کرتا ہے، تو آپ کو موقع کا فائدہ اٹھا کر خواب کی تعبیر پوچھنا ہے تو اس کو مؤخر کر کے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت اور شرک سے روکی. اور پھر ایک دوسرا معاملہ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر نے
ہاں جب تو خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیے، ہاں بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھوائی تو آپ نے صرف خواب کی تعبیر نہیں کی بلکہ اپنی جانب سے اس میں اضافہ بھی کیا کہ خواب کی تعبیر یہ صرف اتنا بول دیتے کہ 7 سال قحط پڑے گا اور اس کے بعد بارش پانی ہوگا، اس خواب میں یہی تھا. لیکن حضرت یوسف نے ساتھ میں انتظام بھی بتایا کہ اس 7 سال کے قحط والے زمانے سے پہلے تم اپنی جو ابھی فصل آ رہی ہے نا اس کو بچا کے رکھ لو، تاکہ ان 7 سالوں میں جو قحط ہوگا، بارش نہیں ہوگی، فصل نہیں آئے گی تو اس میں گزارا ہو جائے. یعنی رہنمائی بھی کر دی. یہ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار. ہاں آپ نے فرمایا ثم یات من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ نچوڑیں گے. کیا نچوڑیں گے؟ الگ الگ تعبیر کی کہ انگور نچوڑیں گے، زیتون کا تیل نچوڑیں گے، انگور کا رس اور کھجوریں جو بھی ہے اس کا رس نکالیں گے. مطلب یہ کہ فراوانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کا معاملہ دیکھیے کہ اپنے بھائیوں کو جرم ثابت ہو جانے کے بعد، بے نقاب ہو جانے کے بعد ان سے معاتبہ نہیں کیا. ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود کنویں میں پھینکا تھا، صاحب معاملہ تھے، ہاں، اور آج سامنے کھڑے ہیں تو اپنے بھائیوں سے جو ہے سرزنش نہیں کی اور ان سے مواخذہ بھی نہیں کیا. غور کیجئے، ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی رشتہ دار ایسا کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ بھائی حسد کر رہے تھے، حضرت یوسف نے نہیں کیا. یہ مومنانہ کردار ہے. کہا ان سے مواخذہ نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ درگزر سے کام لیا اور کھلے طور سے معاف کر دیا. اور کہا قالا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی پکڑ گرفت نہیں ہے، اللہ تمہاری بخشش کر دے ہوئے اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں یہ جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے یہ چیز حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ یہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ اخلاق ہے. انتقام لینے کا جواز ہے شریعت میں، لیکن معاف کر دینا اس سے زیادہ افضل ہے. اور جو شخص اس طرح کے کردار کا مظاہرہ کرتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود کمزور کو معاف کر دے، مخالف کو معاف کر دے، وہ ایمان کے اعلیٰ مراتب کے اوپر سیڑھیاں چڑھتا ہے اور اپنے نفس اور روح کو اعلیٰ مقام پر لے جاتا ہے اور ایسی سعادت پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو وہ مقام نہیں دیتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر کیا کہ حضرت یوسف کو زمین میں تمکنت اور قوت دی گئی، حالانکہ وہ برابر بچے تھے، ابھی کم عمر تھے. تبھی اللہ نے کہا وَلَقَدِ الَّذِي وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ، کہ جس نے مصر کے اندر حضرت یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کے ٹھکانے کو باعزت، ہاں اسے عزت و احترام کے ساتھ رکھو. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، اور نتخذہ ولدا، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں قوت عطا کی، تمکنت دی. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم اسے تاویل الاحادیث یعنی چیزوں کی سمجھ بوجھ علم سکھائیں. اور کچھ لوگوں نے خواب کی تعبیر بھی اس میں شامل رکھے، ہم اسے خواب کی تعبیر کا علم سکھائیں یا معاملہ فہمی سکھائیں. معاملہ فہمی کا مفہوم اس سیاق و سبق میں زیادہ ہوتا ہے. واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. کوئی کیسی بھی سازش کرے، کسی کو مارنا چاہے، اللہ بچانا چاہے گا، عزت دینا چاہے گا تو کوئی اس کو بے عزت نہیں کر سکتا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں رکھتے. وَذَلِكَ لِلتَّوْضِيحِ ان التمکین فی قلوب الناس یسبق التمکین. بڑا اچھا جملہ کہ یہ جو اللہ کا ارشاد ہے یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا، قوت بنانا، یہ زمین میں جگہ بنانے سے زیادہ اہم ہے. حکومت قائم کرنا زمین پر اس سے زیادہ اہم ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کی جائے. آج اچھے حکمران نہیں جانتے، غریبی بڑھ رہی ہے، امیروں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے اور جو ہے مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے. اونچی اونچی باتیں تو کی جاتی ہے لیکن غریبوں کے مسائل کا خیال نہیں کیا جاتا. وہ سیاست ناکام ہے جس میں غربا کو، کمزور لوگوں کو نظر انداز کیا جائے اور بڑے لوگوں کو اور بڑا بنایا جائے. وہ سیاست کامیاب ہے جو نبیوں کی تعلیم میں ملتی ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے اور غربا اور مساکین اور محرومین کو ان کی ضرورت کے سامان فراہم کرنے کا انتظام کیا جائے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں توکل کی قوت، جس نے اسباب کو اختیار کرنے کو نہیں چھوڑا،
جب ان کو اپنی اولاد پر یہ ڈر ہوا کہ لوگ حسد کریں گے یا نقصان پہنچائیں گے تو آپ نے ان سے کہا کہ یا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، ایک دروازے سے نہیں جانا، کئی دروازوں سے داخل ہونا شہر میں. یہ میں نے بیان کیا تھا اس سے پہلے. اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائش کا پیریڈ لمبا ہوا، پریشانی بڑھتی گئی، جب انہوں نے حضرت یوسف کے بعد بنیامین کے فقدان اور گم ہونے کی بھی، پکڑے جانے کی بھی خبر دی، تو رب کے ساتھ ان کا حسن ظن اور بڑھ گیا، مایوس نہیں ہوئے. ہاں، وہ یقین اس کا یقین بڑھ گیا اور جان گئے کہ اب کشادگی بہت قریب ہے، اب مسئلہ حل ہونے والا ہے. مصیبتیں آئے تو یہ یقین رکھنا چاہیے ان مع العسر یسرا، کہ سختی کے ساتھ آسانی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف نے کہا جو اللہ نے نقل کیا، قال عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یوسف کو بھی اور بنیامین کو بھی. شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ارشاد، قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتوں نے یہ کہا کہ امراۃ العزیز ایک اپنے نوجوان کو، گھر کے لڑکے کو جو ہے اپنے اس کے جی کے خلاف ابھار رہی ہے، پھسلا رہی ہے. غور کرو کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا پورے قرآن میں کہیں بھی اس کے نام کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے شوہر کی طرف اس کی نسبت کی گئی. کیونکہ ایک بڑا اچھا پوائنٹ انہوں نے نقل کیا ہے، کیونکہ وہ عورتیں جو ہیں، وہ عورتیں بھی کہہ رہی ہیں آپس میں، امراۃ العزیز کہا، اس کا نام نہیں کہا، اور قرآن بھی نقل کر رہا ہے. کیونکہ عورتیں یہ چاہتی تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر کو پھیلانا چاہتی تھی. اگر ایک عورت کا یا نام لے کے کہیں کہ ایک عورت نے ایسا کیا تو تھوڑی بات میں، خبر میں دم نہیں آتی. لیکن یہ بولا جا رہا ہے کہ ایک منسٹر کی عورت، اس نے ایسا کیا، تو خبر کو پھیلانا چاہ رہے ہیں. اور آگے شیخ نے لکھا کہ لوگوں کا جو نفس ہے نا، عوام کا، عام لوگوں کا نفس ہمیشہ جو اونچے مقام پر، عہدوں پر ہیں، ان کے تعلق سے الٹی سیدھی خبریں سننے اور بیان کرنے کا بڑا مائل اور شوقین ہوتا ہے. ہاں، اس میں آخری میں نے ایک لکھا کہ یہ ایک سبق بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عہدہ مانگا، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے زمین کے خزائن پر، یعنی جو خوراک اور پیداوار ہو رہی ہے، آج کی زبان میں کہیں کہ اس کا وزیر بنا دے، وزیر خوراک بنا دے. بادشاہ سے کہا. تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ عہدہ مانگا جا سکتا ہے، حکومت کو قائم کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں عہدہ مانگ کر لینے سے منع کیا گیا ہے. کچھ ایکسیپشن ہو سکتا ہے جس میں یہ بھی ہے، لیکن اس کا کئی جواب ہے. یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ہم کو کئی چیزیں ملتی ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ اگر مان لیا جائے کہ حضرت یوسف نے مانگا تھا تو یہ پچھلی شریعت تھی اور ایک خاص موقع تھا اور نبی تھے، کئی پہلو ہیں. اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سے نہیں مانگا تھا. قرآن کی آیت دیکھیے کہ جب خواب کی تعبیر معلوم پڑی بادشاہ کو تو اس نے کیا کہا، وقال الملک اتونی بہ استخلصہ، بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، حضرت یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں انہیں اپنا خاص کام دوں گا، مصاحب بناؤں گا، مشیر بناؤں گا، ان کے لیے استخلاص یعنی خصوصی طور سے ان کو منتخب کر لوں گا. فلما کلمہ، جب یوسف کو لایا گیا، یوسف علیہ السلام کو، اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی، تو بات چیت کرنے کے بعد کہا، قال انک اليوم لدینا مکین امین، آج تم ہمارے نزدیک مکین، عزت والے، اونچے مقام والے، عہدے والے، مقام والے ہو، امین ہو اور امانت دار ہو. آپ جملہ دیکھیے کہ بادشاہ خود کہہ رہا ہے استخلصہ، میں انہیں اپنا مصاحب، اپنے لیے خاص مقرر کام کے لیے مقرر کروں گا. بادشاہ خود کہنا چاہ رہا ہے، اور پھر حضرت یوسف کو پیشکش کی کہ آج ہمارے پاس تمہارا مقام ہے تو اب تم کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہوگا. گویا یہ خود بخود اس میں معنی پیدا ہو رہا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ جب آپ چاہتے ہی ہیں تو ٹھیک ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزائن ارض پر، یہ قحط پڑنے والا ہے تو میں اس کو مینیج کروں گا، اس کی جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس کو درست کروں گا. تو یہاں ایک اور بھی نقطہ معلوم ہوا کہ ووٹ دینا، اور اس کو لوگ ہیں ہمارے یہاں کچھ لوگ کافر اور مشرک بول دیتے ہیں کہ غیر مسلم حکومت میں کہیں گئے تو کفر ہو گیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر حکومت میں منسٹر اور وزیر ہیں، اور قرآن کے بیان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بادشاہ کا اپنا ایک قانون تھا. اپنے سگے بھائی کو جب ان کو روکنا تھا تو بادشاہ کے قانون کے مطابق اسے روک نہیں سکتے تھے. قرآن نے کہا، ہاں، ایک چال چلی، تدبیر کری. چال اگر حلال کو حرام، حرام کو حلال بنانے کے لیے چلی جائے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے چلی جائے تو بری ہے، لیکن اگر تدبیر اختیار کی جائے حق لینے کے لیے، انہوں نے اپنے سگے بھائی کو روکنے کے لیے کہا تھا، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں.
تو یہ ایک اچھی چیز تھی، تدبیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے جو ہے ایک بہترین تدبیر کی، جس کو ہم ایک ترجمہ کر سکتے ہیں چال چلی، تو وہ چال برائی والی نہیں تھی۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام ایک حکومت میں تھے، تو شرائط اور حدود کے ساتھ کہ آپ کی توحید مجروح نہیں ہو رہی ہے، آپ دین پر قائم ہیں، تو ایسی صورت میں بعض مقامات پر غیر مسلموں کے بیچ آدمی کام کر سکتا ہے۔ ہاں، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، یہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا، یہاں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ نوجوان آدمی سے، جوان لوگوں سے معافی مانگنا اور معافی کا معاملہ کر لینا آسان ہے، بوڑھے لوگوں سے مشکل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بیٹوں نے، بھائیوں نے جب معافی مانگی تو انہوں نے فوراً کہا کوئی پکڑ نہیں ہے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے معافی مانگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، ہاں میرا رب جو ہے بہت معاف کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا آخری بات کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے جب کہا کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ اللہ نے احسان کیا جب مجھ کو قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور دیہات سے بستی سے تم کو میرے پاس پہنچا دیا، یہ حضرت یوسف نے ذکر کیا۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ غور کرو، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو کنویں سے نکال کر یہاں پہنچایا، ہاں، کیونکہ اگر وہ بات کہتے تو یہ بھائیوں کے لیے تکلیف دہ بات، شرمندہ کرنے والی بات ہوتی، ہاں، چنانچہ قید خانے کا اور قید خانے کا ذکر بھی ذکر نہیں کیا، قید خانے کا ذکر کیا جس میں بھائیوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن کنویں کا ذکر نہیں کیا۔ یہ ان کے عظیم اخلاق کا حصہ ہے۔ یہ چند امور بتائے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کو کچھ نکات کی اور کچھ موضوعات پر ہم نے ذکر کیا۔ اللہ کے کلام میں ہم مزید جتنا غور کریں گے اتنے مضامین، اتنی ہدایات اور رہنمائیاں ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن فہمی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔